قسم کی ڈیٹیلز بھی آتی رہیں. ابھی کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ ان کو شیئر کریں. جی بالکل, چونکہ اس معاملے کی بہت ہی اعلیٰ سطح کے اوپر انکوائری کا سلسلہ جاری ہے اور ذرائع نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کراچی طیارے حادثے میں کچھ اہم انکشافات ہوئے ہیں اور کچھ ایسی معلومات حاصل ہوئی ہیں جو بہت پریشان کن ہیں. پہلا معاملہ یہ سامنے ہے کہ لینڈنگ سے پہلے جہاز کی مطلوبہ رفتار اور بلندی بہت زیادہ تھی. ایئر ٹریفک کنٹرول نے 2 بار پائلٹ کو سپیڈ اور بلندی کم کرنے کا کہا. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پائلٹ نے کہا کہ وہ بلندی اور رفتار کو سنبھال لے گا. 2 مرتبہ اس کو ریمائنڈر بھی دیا گیا, لیکن اس کے باوجود پائلٹ جہاز کو مطلوبہ بلندی اور رفتار پر نہ لا سکا. 10,000 کی بلندی سے پائلٹ طیارے کو بہت تیزی سے 3,000 کی بلندی پر لایا. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب کپتان نے جہاز کو اتارنے کی کوشش کی تو جہاز کے ٹائر نہ کھل سکے. جہاز کے اس کے حوالے سے جب مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں, اس کے ساتھ جب لینڈنگ گیئر نہ کھلنے کے حوالے سے پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو بھی نہیں بتایا. اس موقع پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جہاز کے ٹائر یا پیٹ کی بجائے جہاز کے انجن زمین کے ساتھ لگے, جس کی وجہ سے اس کے انجن متاثر ہوئے. اور اس کے بعد جب پائلٹ نے دوسری مرتبہ حیران کن طور کے اوپر طیارے کو دوبارہ اس کی اڑان بھری اور اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو 3,000 فٹ کی بلندی پر لے جائے, لیکن طیارہ اس کو 3,000 فٹ کی پائلٹ طیارے کو دوبارہ 3,000 فٹ کی بلندی. اچھا, معذرت کے ساتھ میں بھٹی صاحب آپ سے مزید بھی ڈیٹیلز لیتی ہوں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ کہا گیا کہ پائلٹ نے کہا کہ وہ بلندی اور رفتار کو سنبھال لے گا, جب اس کو کہا گیا کہ سپیڈ کو بھی کم کرے اور اپنی ہائٹ کو بھی کم رکھے. پائلٹ کے پاس کیا اتنی اتھارٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جہاز جس کے اندر کئی جانیں قیمتی موجود ہوتی ہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ لے لے؟ کیا اتھارٹی ہوتی ہے پائلٹ کے پاس اس چیز کی؟ دیکھیے, اصولی طور کے اوپر جو ان کی مختلف ہمارے جو ذرائع سے بات ہوئی ہے, بہت جو ہائیلی کمپیٹنٹ پروفیشنل پائلٹس ہوتے ہیں ان کو جو کنٹرول ٹاور کے ذریعے سے جو ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن یہاں پر حیران کن طور کے اوپر یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ پائلٹ کو جو انسٹرکشنز مل رہی تھیں اس نے اس کو فالو نہیں کیا. جہاں پر پہلی بنیادی غلطی ہوئی کہ وہ بہت زیادہ ایکسٹراڈنری ہائٹ پر تھا, اس نے ان انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا, لینڈنگ گیئر نہیں کھلا, اس کے باوجود اس نے طیارے کو لینڈ کروانے کی کوشش کی. اس حوالے سے اگر ہم ماضی قریب کی بات کریں تو کچھ پائلٹس کے حوالے سے, کیونکہ ماضی پاکستان کا آپ دیکھو تو صحیح حالات کیا ہیں, ہندوستان دیکھو, ان کے عزائم دیکھو, ان کے ارادے دیکھو, ان کی حرکتیں دیکھو, ان کے کمال ہے بھائی. اپنے اندر کے حالات دیکھو, آپ کی اکانومی وہ ٹوٹلی فریکچرڈ, صحیح کا سر کورونا نے نکال دی ہے, نہ کچھ سارا, نہ پیر ہے, نہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے. کون سی چیز ہے مجھے بتائیں سیدھی آپ کی؟ اس دفعہ تو نیگیٹو میں چلی گئی سر اکانومی, 52 کے بعد پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں نیگیٹو میں جا رہی ہے اکانومی. اس ملک میں ڈاکٹر ماریا اس کا کچھ کرنا ہے, دیر از نو شارٹ کٹ. دنیا کے فن خان بھی آ کے بیٹھتے ہیں, وہ اس کے مسائل کا فوری حل کسی کا باپ نہیں نکال سکتا. یہاں ایوری بڈی از ان ہری. پہلے تو یہ سمجھ لو کہ دیر از نو شارٹ کٹ. وہ کہتے ہیں کہ اٹ ٹیکس 1 مانسون ٹو کریٹ اے بش بٹ اٹ ٹیکس 100 مانسونز. 100 سال چاہیے ٹو کریٹ این اوک. اوک ٹری کے لیے 100 سال چاہیے. یہ ملک جو ہے یہ اس کا کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں. ادھروں پاؤ ادھروں کر لو, ادھروں پاؤ ادھروں کر لو, یہ نہیں ہے. یہ قیمہ نہیں, گوشت نہیں ہے ادھر ڈالا. یہ پہلے تو اس ملک کے حکمرانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے, عوام کو بھی سمجھا دینا چاہیے کہ بس کرو, یہ لمبی جنگ ہے تو سکون لو, کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ 50 لاکھ گھر, یہ 10 لاکھ, یہ بس آل دس ربش. یہ نہیں ہونا. مسئلہ کیا ہے؟ پلیز ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کریں, اور لوگوں سے بات کریں. ممکن ہے میرا خیال ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے یونیورسٹیوں کو مارو گولیاں, اپنی پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. تمہارا بجٹ پھر کٹ گیا ہے سر, اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہے بجٹ میں پھر ایجوکیشن بجٹ میں کٹ لگ گیا ہے. سن لیں پہلے بات. آپ کے اشروں سے آپ کا جو نیچے سے را مٹیریل آ رہا ہے وہ گندا ہے اور گھٹیا ہے. میں سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں, مجھے ان